بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیوں، مجھے عادل حسین کہتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے فیورٹ چینل یوٹیوب کے چینل سکون کی جستجو میں۔ بھائیوں، ہمارا بحث موضوع چل رہا ہے کہ ہمارا دین اسلام کا مکمل ضابطہ حیات کون سا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دین میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ تو بھائیوں، دین میں پورے داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے دین کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمارا مکمل دین ہے کون سا، اس کا پورا ڈھانچہ ہمارے سامنے ہوگا تب اس کے اوپر ہم پورا عمل کر سکتے ہیں۔ تو بھائیوں، پچھلی ویڈیو میں ہماری بات ہوئی تھی کہ ہمارا مکمل دین جو ہے وہ کون سا ہے، اس میں ہم نے پہلی منزل کی بات کی تھی۔ تو ایک دفعہ ریوائز کرتے ہیں بھائیوں، ہمارے کو بتایا تھا کہ ہمارے معاشرے میں دو قسم کے انسان بستے ہیں، ایک شعوری، ایک غیر شعوری۔ شعوری انسان اسے کہتے ہیں جو جس معاشرے میں پیدا ہو جائیں وہ اس معاشرے کو اسی طرح ایکسیپٹ نہیں کرتے، اپنی سوچ بچار، اپنا جو ہے نا جستجو، اپنی لگن اس کے اندر استعمال کرتے ہیں، پھر ان کو جو سیدھا راستہ نظر آتے ہیں اس کے اوپر گامزن ہو جاتے ہیں۔ لیکن بھائیو، غیر شعوری انسان اسے کہتے ہیں جو جس معاشرے میں جس مذہب میں پیدا ہو گئے وہ انہی طرح ایکسیپٹ کرتے ہیں جس طرح وہ انہیں پاتے ہیں، مطلب جو جس مذہب میں پیدا ہو گیا وہ اسی مذہب کا ہو گیا، اپنا ذہن، اپنا دماغ، اپنا شعور ان کا استعمال انہوں نے نہیں کرنا۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو مسلمان رہے ساری زندگی، اگر کافر کے گھر میں پیدا ہوئے تو ساری زندگی کافر رہے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے سیدھا راستہ مل چکا ہے یا ہم ٹیڑھے راستے پر تو نہیں ہیں۔ تو بھائیوں، ہمارا بحث موضوع جو ہے وہ غیر شعوری انسان ہے، کیوں؟ یہ تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور یہ اپنا شعور استعمال بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو سمجھانا ہے کہ ہمارا مکمل دین کا ڈھانچہ کون سا ہے۔ شعوری انسان کے آپ کے سامنے آ چکا تھا، جو مسلمان ہیں وہ تو شعور سے اپنا راستہ چنتے ہیں، اپنے سوچ بچار سے اپنے لیے نیک راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن جو کافر جو ہیں، شعوری کافر، ان کو بھی اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہوتی ہے، ان کا دل یہ گواہی دے چکا ہوتا ہے کہ یہ بات حق ہے، لیکن یہ جو دنیاوی مفادات ہیں، اپنے خاندان کو چھوڑنا، اپنے گھر بار سے دور نکل جانا، تو یہ جو کچھ مفادات دنیاوی ان کی پاؤں کی بیڑیاں بن جاتے ہیں اور انہیں روک لیتے ہیں۔ پھر ان کا آخری فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو دنیا کی مفادات ہے اسے تو نہیں چھوڑنا، آخرت پھر بعد میں دیکھی جائے گی۔ تو یہ تو ہمارا بحث موضوع نہیں ہے، کیونکہ ان دونوں نے اپنے شعور سے اپنا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ بھائیو، ہمارا جو موضوع بحث ہے وہ یہ غیر شعوری انسان اور اس میں غیر شعوری مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے غیر شعوری مسلمان، یہ تو ہمارا بحث موضوع نہیں ہے، یہ تو مثال کے طور پر میں نے آگے لکھ دیا تھا سمجھانے کے لیے۔ اگر یہ سامعین سنتے ہیں، اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں تو بے شک ان کو سیدھا راستہ اللہ دکھا دے گا، اگر نہیں تو ان کی مرضی۔ لیکن ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ سمجھانا ہے کہ ہمارا دین مکمل کون سا ہے۔ تو بھائیوں، ہم نے پہلی منزل سے شروع کی تھی کہ ہماری پہلی منزل، جب ہم اسے اب سرفیس کا وہ سمجھ لیں، زمین کی سطح، اس پر جب آپ کوئی بلڈنگ بناتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا بلڈنگ کی کچھ ظاہری بنیاد بھی نظر آتی ہے، فاؤنڈیشن اس کی، اسی سے آپ کو اندازہ ہو جاتے ہیں کہ یہ اس کی فاؤنڈیشن ہے، جو بالکل انڈر گراؤنڈ تک گئی ہوتی ہے، لیکن وہ زمین کے اندر چھپی ہوتی ہے، نظر نہیں آتی۔ جو نظر آتی ہے وہ چھوٹی سی بنیاد سرفیس والی جو نظر آتی ہے۔ تو بھائیوں، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو اللہ نے ہمیں کلمہ نصیب کر دیا، تو ہماری جو سرفیس والی بنیاد ہے وہ تو ہم نے بنا لی، لیکن ابھی تک ہمارے دلوں کے اندر جب ایمان داخل نہیں ہوگا تو یہ منزل اوپر نہیں جائے گی۔ ہم نے اس پر 3 منزلیں کھڑی کرنی ہیں، ٹھوس ٹھوس۔ جب تک ہمارے دل کے اندر ایمان داخل نہیں ہوگا تو منزل اوپر کیسے جا سکتی ہے؟ تو بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لم تؤمنوا، ان سے کہو تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ کہو ہم اسلام لے آئے ہیں، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو بھائیوں، جب ایمان دلوں کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پہلا جہاد آپ کا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقی ایمان کا یہ رزلٹ ہے کہ آپ جہاد کریں گے۔ تو جب دل کے اندر ایمان داخل ہوتا ہے تو پھر آپ کی جو 4 پلرز آپ کے ہیں اسلام کے، بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کلمہ شہادت وہ تو پیدائشی طور ہمیں مل چکا،
اس کے بعد نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ تب مکمل ہوں گے جب آپ کے دل کے اندر ایمان داخل ہوگا. جب دل کے اندر ایمان داخل نہیں ہوگا تو آپ روا روی پر اس پر عمل کریں گے، ٹوٹی پھوٹی عمل کریں گے، کبھی پڑھیں گے کبھی نہیں پڑھیں گے، کبھی پڑھی کبھی قضا کر دی. تو اس طرح کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور سخت وعید سنائی ہے وہ کہ وَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. تو تم کتاب کے کچھ حصے پر عمل کرتے ہو اور کچھ کو رد کر دیتے ہو. تو تم میں سے جس کی بھی یہ روش ہوئی اس کا اس کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں کہ دنیا میں ذلیل و خوار کیے جائیں اور آخرت میں بدترین عذاب کی طرف دھکیل دیے جائے. تو بھائی آج دنیا کا آپ نقشہ دیکھیں گے تو مسلمان کتنے خوار و ذلیل ہیں. جو یہ ضلالت کس وجہ سے بھائیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا. ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہمارے پیدائشی طور ہمیں ایمان مل چکا ہے. تو یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. اس وجہ سے ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہے کہ جب تک ایمان دل میں داخل نہیں ہوگا تو یہ منزل ایکوریٹ مضبوط نہیں بنے گی. آپ مکمل دین میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. تو پہلی منزل اگر آپ نے بنانی ہے تو اپنے ایمان حقیقی کی پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس کے میں نے آپ کو سورس بتائے تھے، 3 سورس. نمبر 1 سب سے بڑا سورس قرآن پاک. نمبر 2 اپنے دین پر مکمل عمل آپ کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر حقیقی ایمان پیدا کر دے گا. اور تیسرے نمبر پر صحبت صالحین، نیک لوگوں کے ساتھ، متقی لوگوں کے ساتھ، دیندار ایماندار لوگوں کے ساتھ کے مجالس میں بیٹھو گے تو ان کے دلوں کے اندر جو ایمان ہے وہ سرایت کر جائے گا، آپ کے دل کے اندر داخل ہو جائے گا. تو بھائی یہ 3 سورس ہے ایمان حقیقی پیدا کرنے کے. اس کے علاوہ آپ کو کوئی سورس اور نہیں ملے گا دل کے اندر ایمان پیدا کرنے کا. تو آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم کلمہ شہادت پڑھ چکے ہیں، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو چکے ہیں، اللہ غفور رحیم بخش دے گا. جب تک آپ خود سوچیں گے سمجھیں گے نہیں، اپنے دین کو مکمل جاننے کی کوشش نہیں کریں گے، جدوجہد نہیں کریں گے، تب تک ہمارا آخرت میں چھٹکارا ممکن نہیں بھائیوں. تو پہلی منزل کا ہم بات کریں، جب ایمان دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے یہ 4 پلر ہم کھڑے کرتے ہیں. تو اس منزل میں ہم نے پہلا جہاد کرنا ہوتا ہے. سب سے پہلا جہاد نفس کے خلاف، کیونکہ نفس ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی ہی کا حکم دیتا ہے. لیکن اس نفس کے خلاف اپنے جہاد کر کے اس کو اللہ کا فرمان بردار بنانا ہے، اس کو اللہ کا غلام بنانا ہے. اس نفس کے خلاف اپنے جہاد کرنے اور کس سے ہوگا؟ قرآن پاک سے. اور دوسرے نمبر پر یہ شیطان جو ہے، جو اس کے ایجنٹ ہے معاشرے میں، وہ بھی آپ کو جو ہے نا روکتے ہیں دین کے راستے سے، اسلام کے راستے سے، اللہ کے راستے سے. آپ کے نفس کے اندر جو خواہشات ابھرتی ہیں وہ اس کو بھڑکانے کے لیے شیطان اس کے اندر پھوکے مار رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اتنی بڑھکے کہ وہ برے کام پر عمل کر سکے. تو اپنے شیطان کے خلاف بھی جہاد کرنا ہے دوسرے نمبر پر، اور اس کے ایجنٹوں کے خلاف بھی، وہ بھی کس سے ہوگا؟ قرآن پاک سے. اور تیسرے نمبر پر جو بھی معاشرہ بنا ہوتا ہے اگر وہ غلط اصولوں پر ڈیولپ ہو چکا ہے تو وہ غلط اصول کے اتنے سوشل پریشر ہوتے ہیں کہ وہ پھر آپ کو اچھائی کی طرف بڑھنے سے روک لیتے ہیں. تو بھائیوں یہ قرآن ہی آپ کو پھر وہ طاقت فراہم کرے گا کہ آپ معاشرے کے غلط جو اصول ہے، جو غلط رواج ہے، ان کے خلاف جہاد کریں گے، ڈٹ کے کھڑے ہوں گے کہ معاشرہ جس طرف چاہے جائے، میں نے نہیں جانا اس غلط معاشرے کے ساتھ. تو آپ معاشرے کے خلاف چلو گے تو معاشرے کے خلاف چلنے کے لیے اس کو زور لگانا پڑے گا، آپ کو جہاد کرنا پڑے گا. تو بھائیوں پہلی منزل کے 3 جہاد ہمارے سامنے آ چکے ہیں. بھائیوں بہت لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ ہم نے جہاد کیسے کرنا ہے، جہاد کو جنگ سمجھتے ہیں. تو بھائیوں اس موضوع کا پورا دیکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کا اتنا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، آپ کے سامنے جہاد بھی کلیئر ہو جائے گا، آپ کے سامنے آپ کے سارے فرائض آ جائیں گے. پھر عمل نہ کرنا یہ آپ کی اپنی جو ہے نا قوت ارادی پر موصوف ہے کہ آپ کتنا عمل کر سکتے ہیں. تو بھائیو پہلی منزل کا جہاد تو ہم نے کلیئر کر دیا، اس کے جو فرائض ہیں وہ بھی ہم نے کلیئر کر دیا. پہلی منزل کو جو قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے وہ اسلام، عبادت، اطاعت اور تقوی، اس منزل کو آپ کہیں گے یہ نام جو قرآن میں استعمال ہو چکے ہیں. اور ان سب پورشن کو جو پہلا پورشن اس کو کہتے ہیں خود اللہ کا بندہ بننا. صحیح ہے. یہ جب آپ اس پر عمل کریں گے، جہاد کریں گے، یہ جتنے جہاد ہے، جتنے کوشش ہے ایمان حقیقی پیدا کرنے کے بعد جو آپ کو جہاد کرنا پڑے گا،
یہ آپ کو خود اللہ کا بندہ بننے کے لیے، اللہ کے قانون کو اپنے 6 فٹا جسم پر نافذ کرنے کے لیے، اپنے گھر میں نافذ کرنے کے لیے آپ کو یہ پہلا منزل کے یہ 3 جہاد کرنے ہوں گے۔ تو بھائیوں اب بات کرتے ہیں دوسری منزل کی۔ تو ہماری دوسری منزل جو ہے اسی بندگی کی دعوت دوسروں کو دینا، اور یہ ہم پر سب سے بڑا فرض ہے بھائیوں۔ اگر ہم یہیں تک محدود رہے کہ ہم خود تو اللہ کے بندے بنے ہوئے ہیں، خود دین پر عمل کر رہے ہیں، باقی جانے بھاڑ میں جائے، باقی لوگ جنت جاتے ہیں دوزخ جاتے ہیں، نہیں بھائیوں، آپ پر فرض ہے سب سے بڑا کہ خود اللہ کا بندہ بننا اور اسی بندگی کی دعوت دوسروں کو دینا، تبلیغ کرنا، دین کی طرف بلانا، دعوت دینا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، یہ بھائیوں پر فرائض عائد ہوتے ہیں۔ تو بھائی دوسری منزل کے لیے بھی وہی 4 پلر جائیں گے۔ کہیں بھی آپ نے دیکھا ہوگا بھائی، جو بھی بلڈنگ بنتی ہے، جو عمارت بنتی ہے، اس کے اندر جو پلر ہوتے ہیں لوڈڈ بیرنگ وہی ہوتے ہیں، اور پوری منزل کی، پوری عمارت کی جو ہے نا لوڈ اسی کے اوپر ہوتے ہیں، اور پھر وہی 4 پلر: نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ پلر تو یہ 4 جانے ہیں، کیونکہ بنیادی ہماری ہے، بنی الاسلام علی 5، تو یہ تو آخر تک جائیں گے۔ تو یہ ہماری جو منزل ہے دعوت بندگی، یعنی اسی بندگی کی دعوت دینا لوگوں کو، جو آپ خود اللہ کے بندے بنے ہیں، اسی بندگی کی دعوت کا آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر آپ نہیں پہنچا رہے تو آپ بھائی، اور پھر آپ منافق ہو، آپ کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، کیونکہ یہ ایمان کا فیکٹ ہے۔ آپ خود دین پر عمل کرو گے، صالح انسان بنو گے، تو آپ کے اندر سے آواز ابھرے گی کہ بھائی دوسروں کو بھی بتاؤ، دوسروں کو روک اس برائی سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، کہ بلاؤ اللہ کے رستے کی طرف حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اور نیک نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جدال کرنے والا، مناظرہ کرنے والے، جنجال کرنے والوں کے ساتھ احسن طریقے سے جدال کرنا۔ یہ 3 دعوتیں ہیں بھائیوں جو ہم نے اس پورشن میں دینی ہیں۔ یہ دوسری منزل جو ہے نا، اس کی طرف نے لوگوں کو بلانا ہے، تو پھر بھی ہم نے بھائیوں 3 ہی جہاد کرنے ہیں۔ اس دوسرے منزل کے جہاد کو ہم کہیں گے جہاد نمبر 2، اور اسی منزل میں بھی ہم کو 3 ہی جہاد کرنے ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کو دعوت دینی ہے حکمت کے ساتھ۔ بھائیوں معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت تعلیم یافتہ اور اپنے آپ کو فلسفی کہتے ہیں، کہ انہوں نے دنیا کی اتنی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، اتنے نظریات پڑھے ہوتے ہیں، یونانی نظریات، ایرانی نظریات، اور مختلف قسم کے فلسفے نظریات پڑھ کے ان کا دماغ بھرا ہوتا ہے، تو عام نیک نصیحت سے وہ دعوت قبول نہیں کرتے ہیں، اسلام کی طرف نہیں آتے ہیں۔ تو ان کو اپنی دعوت دینی ہے حکمت کے ساتھ۔ اور دوسرے نمبر پر جو اس کا جہاد ہوگا معاشرے میں، دوسرے نمبر پر اسے کہتے ہیں نیک نصیحت۔ بھائیوں یہ کن لوگوں کو کارگر ہوگی؟ عام لوگ جسے ہم کہتے ہیں۔ تو بھائیوں ہم پر جو دوسرا یہاں پر جو جہاد ہم نے کرنا ہے، وہ عام لوگوں کو نیک نصیحت، موعظہ حسنہ۔ عام جو لوگ ہوتے ہیں بھائیوں، ان کے دماغ کلین سلیٹ ہوتے ہیں، دماغ ان کا بھرا ہوا نہیں ہوتا تعلیم سے۔ ان کے عام سے لوگ ہوتے ہیں مزدور کار، جن کا دماغ خالی سلیٹ ہوتا ہے، ان کے اوپر آپ جو لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ ان کو آپ جب نیک نصیحت کریں گے، از دل ریزت بس دل خیزت، تو جب دل سے بات نکلے گی تو دل تک پہنچ جائے گی، کیونکہ ان کا دماغ خالی ہوتا ہے، فلسفوں سے بھرا ہوا نہیں ہوتا۔ تو دوسرے عام لوگوں کو اپنے نیک نصیحت کرنی ہے، واعظ دینا ہے ان کو، نیک واعظ۔ اور تیسرے نمبر پر جدال پلس مناظرہ۔ بھائیوں کچھ لوگ جنجالی ہوتے ہیں معاشرے میں،
جو خواہ مخواہ کے جنجال مول لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو کافر لوگ، غیر مسلم لوگ، شیطان کے ایجنٹ انہیں تیار کرتے ہیں کہ آپ جا کر مسلمانوں کے اندر ایسے جدال پیدا کرو کہ وہ مسلمانوں کے علماء سے ان کو بدظن کر دو۔ ان کو ٹرین کیا جاتا ہے اس طریقے سے کہ اس کو اسلام کی بھی تعلیم دی جاتی ہے اور باقی جو مذاہب ہیں ان کی بھی ان کو تعلیم دی جاتی ہے۔ ان کو تیاری ایسے کیا جاتا ہے کہ آپ جا کر مسلمانوں کے جو علماء ہیں ان کے ناک میں دم کرو، ان کو ایسے ایسے پوائنٹس میں پھنساؤ تاکہ مسلمان ان سے بدظن ہو جائیں۔ تو یہ کام کرنا ہوگا ایسے علماء کو جو اس کے لیے تیار ہو چکے ہوں۔ یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے بھائیوں، اس کے لیے ٹرینڈ علماء چاہیے۔ اور پادری فینڈر کی شاید آپ کو بات یاد ہو، جو پچھلے یورپ سے آیا تھا پچھلے صدیوں میں، انہوں نے آ کر مسلمانوں کے علماء کے ناک میں دم کر دیا تھا۔ کوئی ان کا جواب نہیں دے سکتا تھا، ان کے ساتھ جدال نہیں کر سکتا تھا۔ پھر مولانا رحمت اللہ کیرانے کا رہنے والا انڈیا کا، وہ جب آیا تو انہوں نے اس کو مات دی اور اسے بھگا دیا یہاں سے۔ تو بھائیوں ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ٹرینڈ شدہ علماء کی ضرورت ہوتی ہے، جو ان کے ساتھ جدال کرے، مناظرہ کرے، وہ بھی جو ہے نا نیک جو ہے کہ احسن طریقے سے، اس کے اندر گالم گلوچ ایسی چیزیں نہ ہوں، احسن طریقے سے آپ نے جدال کرنا ہے جس کے ساتھ جدال اور مناظرے کا موقع ہو۔ تو بھائیو یہ ہماری دوسری منزل کا دوسرا جہاد، وہ بھی 3 لیول پر ہم نے کرنا ہے۔ حکمت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دینی ہے، نیک نصیحت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دینی ہے، اور مناظرہ اور جدال کرنے والوں کے ساتھ احسن طریقے سے جدال کرنا ہے۔ تو بھائیوں قرآن کی اصلاح میں اس منزل کے بھی نام ہیں۔ قرآن کی اصلاح میں اس منزل کو کہتے ہیں، قرآن اس کو نام دیتا ہے 4 نام۔ نمبر 1 دعوت، نمبر 2 تبلیغ، اور تیسرے نمبر پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ خالی سمجھنے کے لیے بھائی سمجھو، دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور شہادت علی الناس۔ یہ 4 اصطلاحات اس دوسری منزل کے لیے قرآن پاک نے استعمال کیے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا لوگوں کو دعوت بھی دینی ہے، لوگوں کے لیے ان کو تبلیغ بھی کرنی ہے، انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرنا ہے، اچائی کی دعوت اور برائی سے انہیں روکنا بھی ہے، اور لوگوں کے اوپر حجت قائم کر دینی ہے کہ اے اللہ میں آپ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا چکا تھا، باقی اگر وہ رستے پر ہدایت پر آئے نہ آئے یہ ان کا کام ہے۔ تو بھائی یہ دوسرے منزل کا جو ہے نا یہ جہاد ہمارے سامنے آ گیا کہ ہم نے دوسرے منزل میں 3 قسم کے جہاد کرنے ہیں، اور قرآن پاک میں جو دوسری منزل کی اصلاح آئی ہے وہ ہے ان ناموں سے: دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، شہادت علی الناس، لوگوں پر گواہی دینا۔ اور اس منزل کا نام میں نے آپ کو بتا دیا ہے دعوت بندگی، پہلے خود اللہ کا بندہ بننا اور پھر دوسروں کو اسی بندگی کی دعوت دینا۔ اور بھائیو اس کے اوپر ایک تیسری منزل آئے گی تو ہمارا یہ اسلام کا ایک ڈھانچہ مکمل ہوگا، آپ کے سامنے آ جائے گا کہ ہمارا مکمل دین کون سا ہے۔ تو بھائیو ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ العزیز اس اسلام کے جو تیسری منزل ہے اس کے جہاد کے بارے میں بھی اور اس کے فرائض کے بارے میں بھی، اس قرآنی اصلاحات کے بارے میں بھی انشاءاللہ کل یا نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ بھائیوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو بھائیوں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں، اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب لازمی کریں، بیل آئیکن کو آل پر رکھا کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ ناصر بھائیوں۔